اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام اور نہایت ہی محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو Q.Grammar کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے ہم سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم جو ہے آیت نمبر 5 اور 6 اور 7 یہ آیات کور کریں گے، انشاءاللہ سورہ ختم ہوگی۔ تو شروع میں چلتے ہیں حافظ یوسف بھائی کی طرف آج کی آیات کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ تھے جناب حافظ محمد یوسف بھائی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے آیات کور کرنی ہے، اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ایک ایک لفظ کو بریک کریں گے۔ اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت دے۔ اہدینا، اس میں اہدی جو ہے وہ فعل ہے اور نا ضمیر ہے جمع کا، جمع متکلم، یعنی یہاں پہ آئے گا ہمیں، ہم سب کو۔ اہدی امر ہے، فعل میں امر ہے اہدی، اور نا ہمیں۔ اب جو اہدی ہے امر ہے چونکہ، لیکن اللہ کی طرف بات جا رہی ہے تو یہ ہوگا دعائیہ کلمہ۔ دیکھتے ہیں فعل کو۔ فعل میں دیکھیں یہ باب ضربہ ہے، اور باب ضربہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس میں دیکھیں فعل امر، فعل امر جو ہے وہ واحد ہے، یعنی اکیلے کے لیے فعل امر دیا جا رہا ہے، اور اس کا جو روٹ ہے ہا دا یا، اور باب ضربہ ہے، اور پہلا صیغہ جو بنے گا ماضی کا ہا دا یا۔ اب چونکہ ہا دا یا میں یا جو ہے حرف علت ہے، تو اس کا یعنی تعلیل ہونے کے بعد یہ ہا دا بنے گا، صرف یا کو نہیں پڑھیں گے، ہا دا۔ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یہدی، اور یہ دیکھیں امر جو ہے، امر جو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف یہ دعا جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں دکھا۔ اضرب، یعنی ضربہ میں جو امر ہے اضرب اور اضربو، اور نہیں آئے گا لا تضرب لا تضربو، اور ہمارا جو فعل ہے وہ اہدی ہے، اہدی، اور یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہاں پہ اضرب، تو یہ اہدی آگے یا گرا ہوا ہے اس کا علت کی وجہ سے، تعلیل ہونے کے بعد یہ بنا باب ضربہ میں امر کی جگہ پہ اہدی، اضرب، اہدی، اور یہ اللہ کی طرف دعائیہ کلمہ ہے، دکھا ہمیں، اہدی یا چلا ہمیں۔ نا ضمیر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ راستہ، صراطہ،
المستقیمہ سیدھا، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ صراط المستقیمہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کو دیکھیں گے، صراط المستقیمہ دونوں جو اس اسماء ہیں دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، الصراط اور المستقیمہ۔ اب دونوں کی عربی حالت میں کیا ہے؟ زبر کے ساتھ منصوب ہے، الصراط کے اوپر زبر ہے، مستقیمہ پہ بھی زبر ہے، اور اسی طرح دونوں جنس میں مذکر ہے اور عدد میں واحد ہے۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو، دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ اب وہ کسی کی برائی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی توصیفی کہلائے گی، اس کی صفت ہے، صفت جو ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ مرکب توصیفی کے اجزاء میں مرکب توصیفی کے پہلے جز کا نام موصوف، اب یہ موصوف تو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، یہ فلاں موصوف، یعنی کہ جس کی کوئی برائی یا بیان ہو رہی ہو تو اس کو موصوف ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اور دوسرے جز کا نام ہے صفت۔ اسم موصوف جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، اسم موصوف کہتے ہیں۔ اور اسم صفت جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرے اسم صفت کہلاتا ہے، اسم صفت۔ اردو زبان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں، اور عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں۔ جیسے مرکب اضافی میں تھا، عربی میں کتاب اللہ ہی اور اللہ بعد میں آ رہا ہے، کتاب پہلے آ رہی ہے، لیکن جب اردو ترجمہ کریں گے تو اللہ کی کتاب، اللہ پہلے آ رہا ہے، کتاب بعد میں آ رہی ہے۔ اسی طرح اس میں بھی ویسے ہی ہے، نیک لڑکا اردو میں نیک لڑکا، نیک پہلے آ رہا ہے اس کی صفت، اور لڑکا یعنی اسم بعد میں آ رہا ہے۔ نیک لڑکا جب عربی میں جائے گا تو بنے گا الولد الصالح، الولد پہلے آیا موصوف اور صفت اس کی بعد میں الصالح ہو۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہر لحاظ سے کوآرڈینیشن اس کے اندر ہوتی ہے، ہر لحاظ سے۔ جیسے اس کی صفت میں اس کی جنس، عدد اور وسعت اور عربی حالت ساری کی ساری موصوف کے ساتھ مطابقت رکھے گی۔ جو ہم اسم کے بارے میں 4 چیزیں پڑھتے ہیں نا، جنس، عدد، وسعت اور عربی حالت، یہ مرکب توصیف میں دونوں اسماء کی برابر ہوگی، الصراط المستقیمہ۔ اور یہ دیکھ لیجئے، یہ یہاں پہ انہوں نے ایک نقشہ بھی بنا دیا اس کا۔ واپس چلتے ہیں، صراط رستہ، اور یہ اسم ہے، الذین ان لوگوں کا، اور یہ اسم موصولہ ہے۔ اسم موصولہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ عربی زبان میں اسماء موصولہ یعنی اسم موصولہ وہ ہے کہ ایک اس کا صلہ ہوتا ہے اور ایک یہ موصولہ خود ہوتا ہے، تو یہ اسماء موصولہ بنیں گے۔ مذکر ہوگا تو واحد کے لیے الذی، تثنیہ کے لیے اللذان اور جمع کے لیے اللذین، مؤنث کے لیے اللاتی، اللاتی، اللاتی اور اللتان، اللاتی یا اللائی جمع کے لیے۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اللذین ہمارا یعنی آیات میں جو لفظ آیا ہے، آیت میں اللذین، اور یہ کہاں پہ فٹ ہو رہا ہے اس نقشہ میں؟ یہاں پہ جمع مذکر ہے، اور یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ صراط الذین، اب صراط مضاف ہے اور الذین اس کا مضاف الیہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں آتا ہے، لیکن الذین اس کی حالت جر کبھی نہیں بنے گی۔ انعمتا، تو نے انعام کیا، اور یہ فعل ہے، انعمتا فعل ہے، علیہم ان پر، اور یہ مرکب جاری ہے۔ فعل میں دیکھیں اسلمہ، یہ باب آ رہا ہے اس کا، اسلمہ ہم نے پڑھا تھا، یہ مزید فی کا باب ہے۔ انعمتا اس کا مادہ ہے نون، عین اور میم، ٹھیک ہے جی۔ اور جب مزید فی میں جائے گا تو الف لگنے سے اسلمہ بننے سے یہ انعامہ، اسلمہ کے وزن پہ، اور اس کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا ینعمو، انعم ینعمو، اسلم یسلمو، جیسے اسلمہ سے یسلمو بنا، اسی طرح انعم سے ینعمو۔ اور ہمارا جو لفظ ہے فعل یہاں پہ جو ہے انعمتا،
یہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ یہ دیکھ لیجئے، اسلمتا، تم نے فرمانبرداری کی، تو نے انعام کیا، اور یہ ماضی کا واحد حاضر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی واحد حاضر کے لیے انعمتا۔ اب اس کی مزید تفصیلات دیکھیں گے کہ اسلمہ جو ہے وہ مزید فی ہے، اور مزید فی جو ابواب ہیں وہ ان خصوصیات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ باب افعال ہے، افعال اس وزن پر انزلہ، ینزلو، اخرجہ، یخرجو وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونے والے افعال کے ماضی اور مضارع کے گروپ میں متعدی کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فعل کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، لیکن متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کا اثر کسی پر بھی پڑے، کسی دوسرے پر بھی پڑے۔ ان کی مثال پہلے دی تھی کہ کوئی شخص آیا، بیٹھا اور چلا گیا، یعنی شروع میں ہم یہ پڑھا تھا، آیا، بیٹھا، چلا گیا، کسی پہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ آیا اور اس نے کسی کو مارا، آ کے کچھ شرارت کی، تو جو دوسرے پہ اثر بھی پڑے گا، تو پھر یہ متعدی بن جائے گا۔ جیسے متعدی بیماری ہوتی ہے، ایک سے دوسرے پہ اثر ہوتی ہے، اسی طرح یاد رکھیے۔ آگے نزلہ کا معنی وہ نازل ہوا یا اترا خود ہی، یعنی نزلہ یہ مزید فی نہیں ہے بلکہ ثلاثی مجرد میں سے ہے، لیکن اس کے آگے الف لگانے سے، باب اسلمہ میں لانے سے انزلہ بنا، تو انزلہ کا معنی ہو جائے گا اس نے نازل کیا۔ نزلہ اترا اکیلا ہے، کسی پہ اثر نہیں ہوا، لیکن الف لگانے سے بن جائے گا انزلہ، اس نے اتارا، اس نے کسی چیز کو اتارا، تو اثر کس پہ ہوا؟ جو چیز اتری، اس لیے یہ فعل متعدی کا معنی ہے اس کے اندر باب اسلمہ میں۔ تو انعمتا، تو نے انعام کیا، کس پر؟ کچھ لوگ ہوں گے جو اس انعام سے مستفید ہیں، تو یہ فعل متعدی اسلمہ کے وزن پہ۔ اب مرکب جاری جو ہے یہ دیکھ لیجئے، علیہم، علا اور ہم یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ علا حرف جارہ ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، ہم جمع کی، ان کے اوپر۔ تو مرکب جاری الحمدللہ کئی بار انشاءاللہ ریپیٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں تو مزید انشاءاللہ تفصیلات میں ہم دیکھ لیں گے۔ آگے چلتے ہیں، غیر المغضوب علیہم والضالین، جو معطوب نہیں ہوئے، غیری نہیں یعنی علاوہ ان کے، جو معطوب ہوئے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو معطوب نہیں ہوئے یا مغضوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ان کا راستہ میں دکھا۔ غیری دیکھیں، یہ ہم نے اس کی بریک کیا ایک ایک لفظ کو، غیری المغضوبی علیہم ولا الضالین، غیری نہ، اور یہ اسم بدل ہے۔ ہم پڑھا تھا نا صراط الذین پچھلی آیت میں، صراط الذین، اب وہاں پہ صراط الذین مضاف علیہ ہے، مضاف علیہ ہے، یعنی مرکب اضافی ہے، تو صراط مضاف ہے اور الذین مضاف علیہ ہے، اور مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں آئے گا۔ تو غیری جو ہے الذین کا بدل ہے، صراط غیری، پہلے تھا صراط الذین، اب صراط کو غیری سے ملائیں گے تو رستہ ان لوگوں کا علاوہ ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، غیری علاوہ ان لوگوں کا۔ تو الذین اس کے اندر آلریڈی چونکہ اس کا بدل ہے تو مفہوم موجود ہے، اسم بدل ہونے کی وجہ سے غیری جو ہے وہ حالت جر میں ہے، اور المغضوب جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے سر۔ اب علیہم جن پر، یہ مرکب جاری ہے، علا اور ہم، یعنی ہم، علا کی وجہ سے، علیہ کی وجہ سے وہ زیر لگانی پڑی، تو علا اور ہم مل کے بنیں گے علیہم مرکب جاری۔ ولا اور نہ، راستہ کن کا؟ الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں یہ المغضوب جو ہے یہ اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جن پر غضب ہوا،
اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، اور اثر انداز کون ہوئے؟ جو مفعولین ہیں وہ مغضوب کہلائے۔ اور الضالین کون ہیں؟ یہ اسم فاعل ہے، یہاں پہ کرنے والے، گمراہ ہونے، یہ خود سے گمراہ ہوئے۔ اب ان کو دیکھتے ہیں اس آیت کی اندر جو تفصیلات ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری اللہ زینہ کا بدل ہے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے، اور حالت جر میں ہے کیونکہ اللہ زینہ مضاف الیہ ہے صراطہ کا۔ صراط اللہ زینہ مرکب اضافی ہے، اور صراطہ یہ ہونا چاہیے تھا صراط الذین، ٹھیک ہے، کیونکہ پیش کے ساتھ مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ صراطہ زبر کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ نہیں، وہ چونکہ صراطہ رستہ ہے، اور دکھا ہمیں رستہ، اہدنا الصراط، وہاں پہ وہ مفعول ہے صراطہ، تو اس لیے صراط الذین کے بجائے بنے گا صراط الذین، ٹھیک ہے۔ تو صراط الذین اور الذین کا بدل، الذین حالت جر میں ہے، اس لیے غیری بھی حالت جر میں آئے گا۔ آگے چلیں، المغضوبی اسم مفعول ہے یہ، اور حالت جر میں ہے، لیکن یہاں پہ زیر کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ صراط کا مضاف الیہ ہے، یعنی صراط الذین، اور الذین کون ہے؟ المغضوبی، تو صراط المغضوبی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مفہوم اس کا مغضوب لوگوں کا رستہ، تو صراط المغضوبی ہونا چاہیے تھا۔ صراط چونکہ وہ مفعول ہونے کی وجہ سے زبر کے ساتھ ہے، منصوب ہے، تو مغضوبی زیر کے ساتھ کیوں آیا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اسم مفعول حالت جر اور صراطہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر کے ساتھ ہے۔ آگے دیکھیں، علیہم مرکب جاری ہے، الا اور ہم جو دو الفاظ مرکب بن جائیں گے، تو ولا اور نہ، واو جو ہے عاطفہ ہے اور لا اس میں نافیہ ہے۔ عاطفہ کی تفصیلات انشاءاللہ آگے مزید، کیونکہ زیادہ تفصیلات میں جب ہم جائیں گے تو ہماری کلاس لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ ڈیٹیلز آتی جائیں گی، اور یہ کتنے ہوتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں گے ہم۔ اور عاطفہ ہوتا کیا ہے؟ عطف سے ہے، یعنی پچھلی بات کو اگلی بات کے ساتھ ملانے کے لیے، ربط پیدا کرنے کے لیے جو حرف آتا ہے وہ حروف عاطفہ کہلاتے ہیں۔ واو ان میں سے ہے، یعنی پچھلی بات جو چل رہی ہے کہ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر تو نے غضب کیا، اور وہ بھی لوگ اس میں شامل کر لیں جو الضالین گمراہ ہیں، تو اس لیے یہ دونوں الفاظ، دونوں چیزوں کے درمیان ربط پیدا ہو رہا ہے۔ لا اس میں نافیہ ہے، یعنی نفی پیدا کرنے والا، نیگیٹو پوزیشن میں۔ الضالین، دال کی جمع دالین، اور اسم فاعل ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسم فاعل جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، جیسے جیسے میں کہا نا، خلق اللہ الارض، خلق کا فعل ہے اور فاعل اللہ ہے پیش کے ساتھ، اور اردا زبر کے ساتھ نصب حالت میں مفعول ہے۔ تو یہاں پہ ضالین اگر یہ اسم فاعل ہے تو پیش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، پیش کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ حالت جر میں ہے۔ دالون، دال کی جمع دالین بھی ہے اور دالون بھی بنے گی عام حالت میں، لیکن چونکہ یہ حالت جر ہے، اس کی مضاف الیہ ہے، یہ کس کا؟ صراطہ کا۔ ایک صراطہ کا مضاف ہے مغضوب کے لوگوں کا رستہ، مضاف الیہ اس کے ساتھ ملتا ہے ان کا رستہ، اور ضالین کا بھی صراط کے ساتھ یعنی نسبت قائم ہو رہی ہے کہ صراط الضالین، گمراہ لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ تو حالت جر میں ہے، مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ حالت جر میں ہے۔ تو حالت جر
نون گروپ کی یعنی واو نون والوں کی کیا بن جاتی ہے؟ یا نون میں بدل جاتی ہے. دالون سے یہ بن گیا دالین. جیسے مسلمون سے بنتا ہے مسلمین، عالمون سے بنا تھا عالمین. تو اسی لیے دالین، یہ دال کی جمع دالین، اور دالون تھا اصل میں، تو یہاں پہ دالین استعمال ہوا ہے حالت جر ہونے سے، یعنی اپنے اس حالت جر کی وجہ سے یا نون کے ساتھ آیا ہے. تو یہ ہم نے الحمدللہ سورہ الفاتحہ کی آخری آیت بھی کور کر لی، اور ہم یہاں پہ آخر میں دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما. کیوں کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ دعائیہ ایک کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں رستہ دکھا سیدھا. تو سیدھا رستہ تبھی ہمیں نظر آئے گا جب ہم آگے قرآن پڑھیں گے. ہماری کلاس کا مقصد بھی یہی ہے. تو ہماری کلاس کا جو مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد اس سورہ کے اوپر اعتصابی نکات کا ایک پروگرام کریں گے خصوصی. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ روزانہ یہ سورت ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا، اور کیسا اثر ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا معنی مفہوم موجود ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام قبول کرے، اور اس کو لوگوں میں بھی مقبول کرے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اپنی آخرت کو سنواریں، تاکہ ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں صدقہ جاریہ بنے، اور ہمارے لیے جنت کا باعث بنے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم.